بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیمور لنگ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا اور ان جوابات کو بہانہ بنا کر انہیں قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حلب کو فتح کیا تو شہر میں قتل عام کرایا اور ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر علماء شہر کو قلعہ میں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے درباری مولوی عبدالجبار بن علامہ نعمان الدین حنفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان علماء سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا جو میں نے سمرقند، بخارا اور ہرات وغیرہ کے علماء سے بھی دریافت کیا تھا، مگر ان لوگوں نے اس کا شافی جواب نہیں دیا۔ لہٰذا ان علماء کی طرح یہ لوگ بھی میرے سوال کا گول مول جواب نہ دیں بلکہ صاف صاف وضاحت کے ساتھ جواب دیں، اور ان علماء میں سے سب سے زیادہ صاحب ہو وہی جواب دے۔ چنانچہ درباری عالم عبدالجبار نے کہا، ہمارے سلطان آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کی جنگ میں ہمارے اور تمہارے آدمی بکثرت قتل ہوئے، تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہماری فوج کے مقتولین شہید ہوئے یا تمہاری فوج کے؟ یہ سوال سن کر تمام علماء گھبرا گئے، مگر علامہ ابن شاہنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ گئی ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کے لالچ میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں سے شہید کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خدا کی راہ میں کلمت اللہ کے لیے جنگ کی وہی شہید ہے، لہٰذا اے بادشاہ ہماری فوج کے مقتولین ہوں یا آپ کی فوج جنہوں نے خدا کی راہ میں کلمہ حق کی بلندی کی نیت سے جنگ کی ہوگی وہ شہید ہو گئے، اور جو مال غنیمت یا ناموری کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے ہوں گے وہ شہید نہیں ہوں گے۔ علامہ ابن شاہنہ کا یہ مسکت اور شانی جواب سن کر تیمور حیران رہ گیا اور بے اختیار تیمور کی زبان سے نکلا، خوب خوب۔ درباری عالم عبدالجبار نے بھی یہی کہا۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میری تمنا ہے کہ میں حجاج بن یوسف ثقفی کا تعمیر کیا ہوا کعبہ شریف منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بنائے کعبہ کے مطابق تعمیر کرا دوں جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش فرمائی تھی۔ یہ سن کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جرأت و جلال کے ساتھ فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ خبردار آپ ہرگز کعبہ معظمہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں۔ اگر یہ دستور نکل پڑا تو ہر آنے والا بادشاہ کعبہ کو توڑتا اور بناتا رہے گا، اس طرح کعبہ معظمہ کی حیت و عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ امام مالک کا یہ جواب سن کر ہارون رشید کا حوصلہ پست ہو گیا، اس نے تعمیر کعبہ کا خیال دل سے نکال دیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی بادشاہ کی یہ ہمت و جرأت نہیں ہوئی کہ کعبہ مقدسہ کو منہدم کر کے اس کی تعمیر کرتا۔ جس عورت میں یہ دو چیزیں پائی جائیں اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، کم بولتی ہو اور حسن اخلاق رکھتی ہو۔